اور پوچھا جائے گا اے اسلم تجھے سرزمین گرداسپورہ علاقہ پنجاب میں تجھے بھیجا گیا تھا، کیوں بھیجا گیا تھا؟ اسی لیے تاکہ تو جا کر کے میرے بندوں تک میرے احکام کو پہنچائے۔ ہے نوری سر چہرے سے تیرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سبھی حضرات نے شروع سے لے کر اب تک ساتھ دیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ چند منٹ اور بھی ساتھ دیں گے، اور میں اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے انشاءاللہ بھرپور بولنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ آج کا بولنا میں اپنے نصیب پر ناز کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے ہندوستان میں ایک ایسا جامعہ، ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا ناز کرتی ہے، اور اس ادارے کے نام الجامعۃ الاشرفیہ ہے۔ ہم جیسے کم عقل کم فہم والے اس مدرسے سے فارغ شدہ علماء اکرام سے جب تعلق رکھتے ہیں تو یقین جانیے میرے مسلمان بھائیوں، نصیب پر ناز کرتے ہیں، قسمت پر ناز کرتے ہیں۔ اور اسی مدرسہ سے فارغ ہیں حضرت العلامہ و مولانا محمد وسیم رضا مصباحی صاحب، جن کے چہرے کی آپ ماشاءاللہ زیارت کر رہے ہیں۔ اور علماء اکرام سے مجھے کافی محبت ہے، بالخصوص مصباحیوں سے، اور جب مصباحی کے سامنے ہمیں 2-4 منٹ بولنے کا موقع مل جائے تو ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں۔ اس لیے ناز کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اگر ہماری غلطی بھی ہو جائے گی تو حضرت ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ بہرحال آئیے میں آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے چند منٹوں میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس سے قبل ایک مرتبہ ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ محبت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ورنہ میں آپ حضرات سے یہ بات کہنے کی ضرور کوشش کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جس کا عقیدہ یہ ہوگا، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی
مہربانی سے جو ہم تشریف لا چکے ہیں یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ایسے لوگوں کے بارے میں سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا، معاذ اللہ کہ آپ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن ہم عاشقوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں وہ پاور نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، لیکن میرے آقا کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ تھے، زندہ ہیں اور کل قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایسے ہی موقع پر نہ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محترم سامعین اکرام، زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ باتیں اور سماعت کر لیں آپ، اور جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ محترم حضرات، جب پوری کائنات سے مخاطب ہوں یا پوری کائنات سے کوئی بات ارشاد ہونا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری کائنات سے ارشاد فرماتا کہ تو ایسے پوری کائنات سے ارشاد فرماتا تو یہاں لفظ آمنو نہیں آتا، یہاں ناس کا لفظ آتا، یعنی یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب لوگوں میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں محترم سامعین اکرام، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا حکم ہو رہا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے پریوار کو اور اپنے بچوں کو۔ پروردگار عالم کس چیز سے بچائیں؟ آواز آ رہی ہے انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ، یعنی جو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ محترم سامعین اکرام، آج باورچی محمد حسین صاحب نے جو کھانا بنایا ہے، انہوں نے چولہے میں لکڑیاں ڈالی ہے اور لکڑیاں ڈال کر کے جو آگ کی حرارت کو بھڑکائی ہے، اس آگ کی حرارت کو لے کر کے جو ہے انہوں نے کھانا تیار کر لیا، لیکن جب کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا، اے میرے مسلمان بھائیوں، اس جہنم کی آگ کو، اس جہنم کی آگ کو لکڑیوں سے بھڑکائی نہیں جائے گی، بلکہ اس جہنم کی آگ کو اگر بھڑکائی جائے گی تو انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، اور اللہ اکبر۔ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر لو، انسان تو ہم بھی ہیں، انسان آپ بھی ہیں، اور خدا کا فرمان انسانوں سے پتھروں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ اب انسان سے مراد وہ کون انسان ہوں گے؟ وہ خدا کے نافرمان ہوں گے، نبی کے نافرمان ہوں گے، گستاخان مصطفیٰ ہوں گے، جنہیں ڈال کر کے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ تھوڑا سا اور قریب آ جاؤ، جس میں جہاں ہے وہ وہیں پہ رہے، صرف اپنے دلوں کو اور قریب کر لو، اور میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ فرما بردار کسے کہتے ہیں اور نافرمان کسے کہتے ہیں، پہلے یہ بات بھی تو سمجھ میں آئے، تبھی جا کے آگے چل کر باتیں آپ کو آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ محترم سامعین اکرام، مثال کے طور پر مصباحی صاحب نے مجھ سے کہہ دیا کہ اے اسلم تو جا ایک گلاس پانی لے کر کے آ میرے لیے، اور اگر میں نے جو ہے حضرت کا حکم پا کر کے دوڑتا ہوا چلا گیا اور ایک گلاس پانی لا کر کے حضرت
حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا تو اب حضرت کی نظر میں نافرمان نہیں ہوں بلکہ میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ اور اگر میں نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ حضرت میں آپ کو پانی پلا نہیں سکتا، میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، اب میں حضرت کی نظر میں نافرمان ہوں، یعنی معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا جو جس کی بات پر عمل کرتا ہے وہ اس کی نظر میں فرما بردار ہے، اور جس کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اس کی نظر میں نافرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ محترم سامنے اکرام، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے پریوار کو بچا لیا تو یقین جانا میرے مسلمان بھائیوں ہم خدا کی نظر میں فرما بردار کہلائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بھی نہ بچایا اور اپنے اہل و عیال کو بھی نہ بچایا، اپنے پریوار کو بھی نہ بچایا، اپنے بچوں کو بھی نہ بچایا تو اب ہم خدا کی نظر میں نافرمان کہلائیں گے۔ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو یہ بات بتا کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جب ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے زکاتیں دے دی، ہم نے خانہ کعبہ کا حج بھی کر لیا، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں ہم نمازی بھی بنے دنیا میں، ہم حاجی بھی بنے دنیا میں، ہم نے علم حاصل کیا دنیا میں، ہم نے زکاتیں بھی دی دنیا میں، میرے مسلمان بھائیوں۔ اور اگر ہماری جہاں ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہاں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پریوار کو بھی بچائیں، ہم اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، ہم اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، مثال کے طور پر ہر ایک انسان جب اپنے گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو گارجین ہے، جو ذمہ دار ہے، اس انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے یہ بات بتانے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں۔ مثال کے طور پر بستی کا میں امام، میں بستی کا خادم، آپ کی بستی کا خادم ہوں، اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ احکام الہی، وہ قانون شریعت، وہ قوانین مصطفیٰ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ یہ ہمارا حق ہی نہیں بلکہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم آپ تک یہ باتیں پہنچائیں، ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ جب کل میدان محشر قائم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا، کل میدان محشر میں مجھ جیسے نکمے مولوی کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اے اسلم تجھے سرزمین گرداسپورہ ان علاقہ پنجاب میں تجھے بھیجا گیا تھا، کیوں بھیجا گیا تھا؟ اسی لیے تاکہ تو جا کر کے میرے بندوں تک میرے احکام کو پہنچائے، میرے نبی کے احکام کو پہنچائے۔ اور اگر میں نے یہاں آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دی، یہ احکام پہنچا دیے تو میرے جسم کے سارے اعضاء یہ گواہی دیں گے، پروردگار تیرا یہ بندہ سچا ہے، تیرے اس بندے نے تیرے احکام کو تیرے بندوں تک پہنچایا تھا اور تیرے نبی کے احکام کو تیرے بندوں تک پہنچایا تھا۔ میرے جسم کے سارے اعضاء گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر میں نے نبی کے قوانین کو اور احکام الہی کو نہ پہنچایا، میرے جسم کا ہر اعضاء یعنی میرا ہاتھ بھی کہے گا پروردگار تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، میری آنکھ بھی کہے گی پروردگار تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میرے جسم کے سارے اعضاء یہ گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، پروردگار تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، تو نے جس کام کے لیے اس بندے کو بھیجا تھا اس نے تیرے احکام کو نہ پہنچایا، تیرے نبی کے احکام کو نہ پہنچایا۔ یا اللہ تیرا اس بندے نے تو سب سے پہلے فکر کی ہے، تو اپنے پیٹ کی فکر کی ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کی فکر کی ہے، دنیا کی فکر کی ہے، تو کل میدان محشر میں میری پکڑ ہو جائے گی، میری پکڑ ہو جائے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، جس طرح آپ تک میں احکام نہ پہنچاؤں تو میری پکڑ ہو سکتی ہے، اسی طرح آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں،
آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی پرورش کی، آپ نے اپنے بچوں کو پالا، آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دی. اگر اچھی تربیت دی دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، کل میدان محشر میں بھی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ بات بتا کر رخصت ہو رہا ہوں. آپ نے اگر مسجد کا رخ کیا 2-3 سال 4 سال کا بچہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لے گا، آپ کے پیچھے پیچھے ہو لے گا. آپ نے مدرسے کا رخ کیا 2-4 سال کے بعد بچہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لے گا. اے میرے مسلمان بھائیوں، آخر آپ کیوں نہیں جا رہے ہو مسجدوں کی طرف؟ آپ کیوں نہیں جا رہے ہو مدرسوں کی طرف؟ آخر آپ کے دل میں علماء کرام کی محبت کیوں نہیں ہے؟ آپ کے دلوں سے علماء کرام کی محبت کیوں نکل چکی ہے؟ آج اگر اپنے بچوں کے سامنے ایک حافظ قرآن سے مصافحہ کریں گے، مصباح صاحب سے مصافحہ کریں گے، وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو جائے گا، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرے گا. جب میرے باپ تھے اور علماء کرام تشریف لاتے تھے، میرے ابا اسے سب سے پہلے حافظ قرآن سے ملاقات کرتے تھے، عالم دین سے ملاقات کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے. اس کے بعد عوام الناس سے ملاقات کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے. تو پھر میں اپنے باپ کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے میں بھی اپنے حافظ قرآن سے ملاقات کیوں نہ کر لوں، علماء کرام سے ملاقات کیوں نہ کر لوں. اور میرے ابا مسجد میں بھی جایا کرتے تھے، آخر میں مسجد میں کیوں نہ جاؤں؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے اپنا راستہ سیدھا کر لیا تو آپ کے بچوں کا راستہ سیدھا ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اپنا راستہ بگاڑ لیا ہے آپ کے بچوں کا بھی راستہ بگڑ سکتا ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، آخر کوشش کرتے کیوں نہیں ہو؟ ورنہ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اگر اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داری لے لیں تو جو مسجد کا امام ہے نا اس پہ لوڈ کم ہو، اس کی ذمہ داری کچھ گھٹ جائے گی، وہ تھوڑے سے ہلکے ہو جائیں گے، ٹینشن دور ہو جائیں گی. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ساری ذمہ داریاں امام کے اوپر نہ ڈالو، بلکہ کچھ ذمہ داریاں آپ بھی اپنے اپنے گھروں سے لے لو تاکہ امام کا بوجھ ہلکا ہو جائے. پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. محترم سامنے کرام، آپ پکے نہ، بس باتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں اور حضرت کا استقبال انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. اور حضرت کی تشریف آوری تو ہو ہی چکی ہے، لیکن جب تک حضرت کے جو ہے چہرے کی زیارت آپ کرتے رہیں، اس لیے کہ عالم کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، کہہ دو سبحان اللہ. حافظ قرآن کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ. اے میرے مسلمان بھائیوں، آخر سوچ کیوں نہ رہے ہو آپ کہ جہنم کی آگ کو جو بھڑکائی جائے گی انسانوں سے اور پتھروں سے؟ آج ہماری عمر 50 سال 60 سال تک پہنچ چکی ہے، اور آج ہم اپنی زندگی کے رجسٹر کو کھولیں تو حقیقت میں بتا رہا ہوں، شاید کوئی ایسا دن ہی مل جائے جس دن ہم نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. ہم اپنی زندگی کی طرف اگر دھیان دیں، کوئی ایسا دن بھی اگر ہو کہ ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وہ اللہ نے پیدا کیوں فرمایا؟ عبادت کے لیے نا. کھا تو ہم اس لیے رہے، کما اس لیے رہے ہیں کہ ہم بغیر کھائے جو ہے کیا عبادت کر نہیں سکتے. اور نہ آپ کو ہمارا پیدا کرنے کا مقصد خدا کا کیا ہے؟ عبادت کرنا. تو ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہاں بچا رہے ہیں جہنم کی آگ سے؟ اپنے پریوار کو کہاں بچا رہے ہیں؟ اب دیکھو، میری بات کڑوی لگے گی، اور جو دوا کڑوی ہوتی ہے زیادہ تر کام وہی کرتی ہے. یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. حضرت مولانا جلال الدین صاحب، ان کے چہرے کی زیارت کریں آپ. اب ان کے صاحبزادے ادھر تشریف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کی بھی زیارت کریں آپ. تو باپ جیسے ہے تب نہ اولاد ایسی ہے. حضرت نے کل ایک شعر پڑھا تھا جلسے میں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر شادی کرو گے دھرمندر کی طرح، اگر شادی کرو گے دھرمندر کی طرح تو اولاد پیدا ہوگی بندر کی طرح. اولاد پیدا ہوگی بندر کی طرح. اور اگر شادی کرو گے علی کی طرح تو اولاد پیدا ہوگی ولی کی طرح. تو اولاد پیدا ہوگی ولی کی طرح. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے اپنے داڑھیوں کا حساب اس انداز سے رکھ لیا ہے کہ جیسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بنگال سے کرتے ہوئے بہار تک پہنچی ہے، یہ بہار سے کرتے ہوئے پتہ نہیں وہ بنارس میں پہنچ چکی ہے. اپنی داڑھیوں کا حساب لگائیں، داڑھیوں کا جنازہ نکال رہے ہو. مسلمان ہو کس کام کا مسلمان؟ میرے مسلمان بھائی ذرا سوچو تو صحیح آپ. ارے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی
اور اس کال کوٹری میں ہمیں جانا پڑے گا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم کال کوٹری میں پہنچ جائیں گے ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا تشریف لائیں گے, اور جب میرے آقا تشریف لائیں گے اور ہمارا چہرہ بالکل ویسا ہی رہے گا, ہم آقا کے سامنے اپنے چہروں کو کس انداز سے پیش کریں گے, کیا ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہوگی؟ کیا ہمیں حیا نہ آئے گی؟ میرے مسلمان بھائیوں, آخر کیوں اس طرح کا ڈیزائن بنوا رہے ہو؟ کاش ابھی سے اگر ہم سدھر جائے تو ہو سکتا ہے کل ہمارے بچے بھی سدھر جائے. ہمیں نہیں سدھرے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, نہ سوچو تو صحیح. اور اتنا ہی نہیں, ایک بیماری اور نکلی ہے. پتہ نہیں یار لڑکوں کو لڑکیاں بننے کا شوق ہے یا کچھ اور بننے کا شوق, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. داڑھی بابا چہرہ کہہ رہا, داڑھی کہہ رہی ہے. اے تو جو سمجھ رہا ہے نا تو وہ نہیں ہے. میں آ رہی ہوں تو مجھے آنے دے, فرق پیدا ہو جائے گا. لوگ تجھے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے, اس لیے میں آ رہی ہوں تو آنے دے. میں تو تیری پہچان ہوں, اور تو چاہ رہا ہے کہ میری پہچان ہٹ جائے اور دنیا مجھے سمجھے کہ پتہ نہیں اندر والے ہیں کہ باہر والے ہیں. محترم سامنے کرام, آ رہی ہے تو آنے دو, اس کا استقبال کرو. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کانوں میں دیکھو, شاید ایک آدھ مل جائے. کانوں کی طرف دھیان دو. لڑکوں کے پتہ نہیں یار کیا بننے کا شوق رکھتے ہیں, کانوں کا چھیدوا رہے ہیں. یہ کام تو لڑکیوں کا ہے یار, وہ لڑکیاں چھیدوائیں, تم کیوں چھیدوا رہے ہو؟ اگر اتنا ہی شوق ہے پھر شلوار سوٹ لگاؤ نا, پتہ لگ جائے گا. پھر پینٹ شرٹ پہن کے کیوں آ رہے ہو؟ بننا چاہ رہے ہو ادھر والے اور لگا رہے تم پینٹ شرٹ. میرے مسلمان بھائیوں, ہماری باتیں کڑوی لگیں گی لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گا میرے مسلمان بھائیوں, اس لیے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ناراض ہو جاؤ, مجھے یہی ناراض ہو کر کے اتنا ہی کر سکتے ہو. فاتحہ کھانے کے لیے مجھے نہیں بلاؤ گے, میلاد کھانے کے لیے مجھے نہیں بلاؤ گے, لیکن میرا رزاق جو میرا خدا ہے مجھے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں ہے. میرا گمان بھی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا اسلم رضا نوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو اللہ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ, اے ایمان والو بچاؤ صرف اپنے آپ کو نہیں, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. جب کل میدان محشر قائم ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا, اور وہاں پر ایک ایسے انسان کا آواز دی جائے گی جو عالم بھی تھا دنیا میں, حاجی بھی تھا دنیا میں, نمازی بھی تھا دنیا میں, زکاتی بھی تھا دنیا میں, روزے دار بھی تھا دنیا میں. پروردگار عالم آواز دے گا, اے فرشتوں ادھر آؤ, اس بندے خدا کو بلاؤ. جب اس بندے خدا کو بلایا جائے گا اور اسے یہ کہہ دیا جائے گا, اے فرشتوں آؤ, اس انسان کو جہنم کی وادی میں ڈال دو. وہ انسان فرشتوں کے ساتھ چل پڑے گا اور پیچھے پلٹ کر دیکھے گا, اللہ اکبر کبیرہ, رب غفور آواز دے گا, اے فرشتوں اس بندے کو واپس لے کر کے آؤ. فرشتے بندے کو واپس لے کر کے آئیں گے. اس انسان سے پوچھا جائے گا, اے انسان تو پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ انسان بول پڑے گا, پروردگار تو نے مجھے آج میرے لیے حکم دے دیا کہ اس انسان کو جہنم کی وادی میں ڈال دو. یا اللہ میں نے تو دنیا میں نمازیں بھی پڑھی تھی, یا اللہ میں نے تو دنیا میں روزے بھی رکھے تھے, میں نے زکاتیں بھی دی تھی اور خانہ کعبہ کا حج بھی کیا تھا, باوجود اس کے مجھے جہنم کا آرڈر کیوں ہو رہا ہے؟ آواز دے گا پروردگار عالم, اے بندے خدا تو نمازی بھی تھا میں مانتا ہوں, تو نمازی بھی تھا میں مانتا ہوں, تو روزے دار بھی تھا میں مانتا ہوں, تو زکاتی بھی تھا میں مانتا ہوں, تو حاجی بھی تھا میں مانتا ہوں, تو عالم دین بھی تھا میں
مانتا ہوں، لیکن تو نے صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی۔ کیا تم نے کبھی اپنی بیوی سے کہا تھا اے بیگم نماز پڑھا کرو؟ کیا اپنی بچوں سے کہا تھا نماز پڑھا کرو؟ کیا اپنے لڑکوں سے کہا تھا نماز پڑھا کرو؟ کیا اپنے بال بچوں سے کہا تھا نماز پڑھا کرو؟ ارے تم نے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اپنے پریوار کو نہ بچایا۔ یہ اس لیے تجھے آج مل رہا ہے۔ اے فرشتوں آؤ، اس انسان کو جہنم کی وادی میں ڈھکیل دو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جہنم کی وادی کو میں ڈھکیل دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم نمازیں پڑھ کے کیا کریں؟ اور ہمارے بچے شراب خور ہیں، ہم روزے دار ہیں اور ہمارے بچے شراب خور ہیں، ہم زکاتی ہیں، ہمارے بچے شراب خور ہیں، زناکار ہیں، شراب کے اڈے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں جا رہا تھا کسی کام کے تحت، دیکھ رہا ہوں تو کچھ جان پہچان چہرے تھے، تو ایک بوتل لی، اور بوتل کس کی تھی؟ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں شراب کی بوتل تھی۔ ایک بوتلیں لی اور مرغے کی پلیٹ تھی، وہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ میں نے ایک ہی نظر ڈالی تو اس وقت میں وہاں سے نکل گیا۔ میں کہا بولنا صحیح نہیں ہے، کہنا صحیح نہیں ہے، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہم مسلمانوں کا یہ حال، ہم مسلمانوں کا یہ حال، تو یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ تو ہمارے بچے ہیں نا، آپ کے بچے ہیں نا، یا کسی جانوروں کے بچے ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ ہم نہ سدھرے تو ہمارے بچے کیسے سدھر جائیں گے؟ جب ہمارے بچے نہ سدھر پائے تو ہمارے پوتے پر پوتے کیسے سدھریں گے؟ اپنے آپ کو سنبھالو، تعلیم دین سے مالا مال کرو۔ تعلیم دین کسی اور کا مزاج ہوگا کہ بچوں کو اتنی تعلیم دلائی جائے کہ جتنی تعلیم تو وہ فاتحہ اپنے گھر کی نہ پڑھ سکے، اور میری ضرورت پڑے مجھے آواز دے، میں موٹر سائیکل اسٹارٹ کروں گا، چلا جاؤں گا صاحب خانہ کہ یہاں اور وہاں جا کر 2 منٹ میں فاتحہ پڑھ کے 200 روپے لے کر کے آؤں گا۔ اگر اس گھر میں فاتحہ پڑھنے والا تیار ہو جائے گا، پھر مجھے ریاست بھائی نہ بلائیں گے، پھر مجھے اسرار صاحب نہیں بلائیں گے۔ اگر ان کے گھر میں ان کا بچہ فاتحہ پڑھنے والے تیار ہو جائے گا، یہ کسی اور کا مزاج ہوگا، لیکن ہمارا مزاج تو یہ ہے۔ ہم نے تعلیم ہم حاصل اس لیے کی ہے تاکہ ہم دوسروں تک تعلیم پہنچائیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، جتنا ہمارے پاس ہے ہم سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے بچوں تک دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ لے تو صحیح، آپ لینے کے لیے آؤ تو صحیح۔ ناچیز آپ کے لیے حاضر ہے، جب بلاؤ تب آئے گا، جب آواز تو تب آئے گا۔ اپنے بچوں کو تعلیمی دین سے مالا مال کرو گے انشاءاللہ العزیز۔ کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، آپ کا انتقال ہوگا، آپ کی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی روح کو اس طرح سوال تو کر سکتا ہے۔ اور ایسا اگر کر جائے آپ کا بچہ آپ کی قبر پر یاسین شریف پڑھ دے گا، مجھے امید ہے ذات باری تعالیٰ پر کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور آپ کے بچے کے پڑھنے کی برکت سے آپ کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیو، آؤ اور دین کی طرف اور آ جاؤ، اور نماز کی طرف دھیان دو، نماز کے بغیر ہوگا۔ اے میرے مسلمان بھائیو، دنیا میں آئے ہو نا تو 2 دن کی زندگی یا پر کی خبر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے ہم سجدہ ریز ہو جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھ ناچیز کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سبھی حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ پھول چنے شاد رہے، باغ بچاتا ہم گلشن تیرا آباد رہے، پیڑ پر پھل رہے گا تو کھائیں گے ضرور، زندگی بچی رہے تو پھر انشاءاللہ ملیں گے ضرور۔